صلی علی. تو پتھروں نے بھی آقا کی تصدیق کی، درختوں نے تصدیق کی. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گزر رہے ہیں صحرا میں سے، ریگستان سے. ایک عربی گزرا، کبھی کبھی نگاہ یار کسی پر پڑ جاتی تو طبیعت میں آ جاتا بھی چلو اس کو مسلمان. کسی کا نصیب کا وقت آ جاتا ہے نا، خوش قسمتی نصیب کا ستارہ چمکنے کا وقت آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس دیہاتی کو بلا لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے اپنا جس کام جا رہا تھا بتایا، جی اپنے فلاں کام جا رہا ہوں، فلاں گاؤں یا فلاں علاقے میں جا رہا ہوں. فرمایا جنت جانے کا خیال نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جنت یعنی اپنی آخرت بہتر کرنے کا خیال، جو تمہیں جنت میں لے جائے ادھر کا خیال نہیں ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو بڑا اچھا خیال ہے، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میری تصدیق کر دو. فرمایا میری تصدیق کر دو، میرا کلمہ پڑھ لو، بس جنت کا راستہ مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ کی تصدیق میں تو کروں پر مجھ سے پہلے بتائیں کوئی اور بھی کرتا ہے؟ دیہاتی بولا کوئی اور بھی آپ کی تصدیق کرتا ہے؟ آقا مسکرا پڑے. فرمایا اچھا تو دیکھ کے بتا کس سے چاہتا ہے کون کرے؟ دائیں بائیں دیکھ بتا تیرا کیا خیال ہے، کس کی تصدیق چاہتا ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، دور صحرا میں ایک کیکر کا درخت نظر آیا. اسے درخت دور تنہا ایک درخت کھڑا تھا. اس نے کہا وہ درخت اگر آپ کی تصدیق کر دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی تصدیق کر دوں گا. آپ نے فرمایا اچھا اس درخت کے پاس جا اور آہستہ سے اس درخت کو کہہ کہ تمہیں میرا نام لے کے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. تو خود جا کے درخت کو کہتے. وہ چلا گیا درخت کے پاس جا کے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت ایک بار دائیں طرف جھکا، ایک بار بائیں طرف جھکا. اس نے زمین کو نرم کیا، جڑوں کے لیے جگہ بنائی اور زمین کا سینہ چیرتا ہوا دوڑا اور مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ رہے. اللہم صلی علی. دوستو جانوروں نے بھی تصدیق کی. کیا؟ جانوروں نے تصدیق کی. میں نے عرض کیا کائنات کی کوئی شے نہ رہی جس نے حضور کی تصدیق کی. پانیوں نے تصدیق کی. اس نے بخاری شریف میں ہے ایک موقع تھا 1400 یا 1500 صحابہ جمع تھے. ایک موقع 500 کے قریب صحابہ جمع تھے، ایک موقع 70-75 صحابہ، مختلف واقعات ہیں. تو 1500 صحابہ جمع تھے. کتنے؟ اور وقت آ گیا وضو کا، کئیوں نے غسل کرنا ہے، کئیوں نے وضو کرنا ہے اور پانی کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تھوڑے تھوڑے پانی کے چند قطرے جن کے پاس ہیں لا کے اس برتن میں جمع کر دو. وہ تھوڑا تھوڑے 2-2 4-4 گھونٹ جو پانی تھا لا کے ایک برتن میں جمع کر دیا. آقا نے اس پانی میں ہاتھ رکھا، انگلیاں رکھی. بس انگلیاں جو رکھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں روان. اور اتنا پانی چلا کہ پھر 1500 صحابہ نے اسی پانی سے غسل بھی کیا، اسی سے وضو بھی کیے، اسی سے سیر ہو کر پیا اور پانی وہیں پر پیا. یعنی ہر شے نے تصدیق کی اور ہر انداز سے تصدیق کی. اللہم صلی علی. تو میں عرض کر رہا تھا جانوروں نے تصدیق کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا ایک چرواہا گڈریا اپنی بکریوں کو، بھیڑ بکریوں کو لے کر باہر چرا رہا تھا. مدینہ پاک میں باہر چراگاہ میں چرا رہا تھا. اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری دبوچی اور دوڑ بکری دبوچی. وہ گڈریا پیچھے بھاگ پڑا، زور سے بھاگا. اس نے زور لگایا، کوئی اپنی اس کو لکڑی ماری، ایسا بھی کیا، بہرحال بکری چھڑا لی. یہ بھیڑیے نے چھوڑ دی. بھیڑیا بکری چھوڑ کر ایک دور درخت کے نیچے جا بیٹھا اور اس نے اللہ پاک سے زبان مانگی. اللہ نے اسے زبان دی اور عربی زبان. بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ کے بندے
اللہ نے میری روزی دی تھی بکری، تو مجھے روزی سے محروم کرتا ہے؟ بکری مجھے اللہ نے دی تھی، روزی تھی میری، تو مجھے روزی سے محروم کرتا ہے؟ گڈریا حیران ہو گیا. اس نے پوچھا حیران ہے کہ بھیڑیے بھی بولنے لگے؟ بھیڑیے بھی بولنے لگے؟ حیران ہو گیا. اس بھیڑیے نے پھر جواب دیا. اس نے کہا ادھر آ گڈریے، میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے اور مجھے تجھ پر تعجب ہے. تجھے میرے بولنے پر حیرت ہے، تعجب ہے، مجھے تجھ پر حیرت اور تعجب ہے. اس نے کہا مجھ پر کیسے؟ اس نے کہا مجھ پر تعجب اور حیرت نہ کر، مجھے تجھ پر تعجب اور حیرت یہ ہے کہ مدینہ کی وادی میں خدا کا رسول آیا اور وہ ساری کائنات کو غیب کی اور کل کی خبریں بتا رہا ہے اور اللہ کی رحمت کی خیرات بانٹ رہا ہے اور ہدایت کے چشمے روا کر رہا ہے، اور تو غفلت میں یہاں بکریاں چراتا پھرتا ہے اور جا کے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. مجھے تجھ پر حیرت، مدینہ کی وادی میں آقا تشریف لائے اور نعمتیں رب کی اور ہدایت بانٹ رہے، اور تو بکریوں میں غفلت میں چراتا پھرتا اور غفلت کی نیند سوئے. جا اس رسول کا کلمہ پڑھ لے تاکہ تیری بخشش ہو جائے. اس گڈریے نے پھر بھیڑیے سے پوچھا، مکالمہ ہو رہا ہے، پوچھتا بھیڑیے اگر میں ان کے جاؤں ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تو میری اتنی ساری بکریاں ہیں، انہیں میں کہاں چھوڑ کے جاؤں، کس کے سپرد کر کے جاؤں، ان کی حفاظت کون کرے؟ اس نے کہا ہاں اگر ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو بکریاں میرے سپرد کر کے جا، میں حفاظت کر دوں. بکریاں میرے سپرد کر جا، میں حفاظت کروں. وہ چل پڑا. جاتے ہوئے بھیڑیا کہتا ہے کہ کوئی سودا بھی تو کر جائے نا، اتنی خدمت واپسی پر پھر کیا دے گا؟ اس نے کہا ایک بکری دے دو، ایک بکری دے دو. چل پڑا. آقا کی بارگاہ میں جا کے اس نے بات سنائی. حضور نے فرمایا کھڑا ہو جا. اور یہ واقعہ صحابہ جو بیٹھے تھے اہل مجلس، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی سنانا کہ بھیڑیے نے تمہیں کیا کہا. انہیں بھی سنا کہ بھیڑیے نے کیا کہا تھا. اس نے پھر ساروں کو سنایا. آقا کے قدموں پہ گرا مسلمان صحابی. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ، پریشان نہ ہو، بھیڑیے نے جو زبان تم سے کی ہے اس پر قائم رہے گا، تیری بکریوں کی حفاظت کرے گا. اور واپس جا کے ایک کی بجائے 2 بکریاں دے دینا اس کو. واپس گیا. بھیڑیا بکریوں کا محافظ بنا بیٹھا تھا. مبارک لی اس نے بھیڑیے سے اور ایک کی جگہ 2 بکریاں اس کے ساتھ. تو کیا بھیڑیے، کیا جانور، ہر کسی نے آقا کی تصدیق کی، ہر کسی نے آقا کی تصدیق کی. اونٹنی کا واقعہ آپ پر سنتے ہیں نا. اونٹ آقا کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. ایک مالک شکایت کرتا تھا کہ کاٹتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے. آقا اس کے پاس تشریف لے گئے. آپ کو دیکھتے ہی اونٹ حضور کے قدموں پر سجدے میں گر گئے. یہ بات نہیں کہ صرف حضور کو ان کی سمجھ ہے، نہیں، انہیں بھی حضور کی سمجھ ہے کہ یہ کون ہے. انہیں بھی سمجھ دی گئی ہے کہ یہ ہستی کون ہے. قدموں پر گر گئے. پتہ ان کو بھی ہے کہ ہیں تو اس لائق، مگر فرق یہ ہے کہ انسانوں کو منع کر دیا ہے تم نے سجدہ نہیں کرنا. سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے. سجدے میں گر گئے آقا کے قدموں پر. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ اونٹ نے بیان کیا. سارے کھڑے سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں. آقا سمجھ گئے اور سمجھ کے فرمایا اس کے مالک کو بھی یہ شکایت کرتا ہے کہ تم وقت پر اسے چارہ نہیں دیتے، کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھلاتے کچھ نہیں. اس کا مسئلہ حل فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. اس طرح مختلف جانور وہ بھی آقا کی بارگاہ میں روتے. یہ تو جانور ہوئے، بولیے یہ تو پرندے بھی روتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو پتھر آپ پر سلام پڑھتے. تو پتھروں کو بھی پہچان ہے. میں نے بات بتائی ہے تو انسان سے مخاطب قرآن. لقد جاءکم رسول، انسانوں تمہارے پاس رسول آ گیا.
انسانوں کے پاس رسول آ گیا تو انسانوں کو تو پتہ چل گیا، پتھروں کو کس نے بتایا کہ یہ رسول آ گیا؟ انہیں تو شعور ہی نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے شعور ہو یا نہ ہو، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کا آنا ساری کائنات خلق کے لیے ہے، کیونکہ ہر کوئی آقا کو پہچان رہا ہے۔ جس کے لیے آقا کی آمد نہ ہوتی وہ آپ کو پہچان نہ سکتا۔ یہ بات آپ نکتہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا یوں اس کے برعکس کہیے، جو آپ کو پہچان نہ سکے سمجھیں کہ اس کے لیے حضور نہیں آئے۔ کوئی طبقہ خلق ایسا نہیں جو حضور کو پہچان نہ سکے، چونکہ ہر ایک کے لیے آئے ہیں اور ہر ایک کی طرف آئے ہیں۔ کسی اور کی پہچان پتھروں کو تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ذی شعور ہی نہیں، مگر آقا کی پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آقا کے ساتھ گزرا مکہ کے باہر، فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے قریب سے ہم گزرتے اور وہ بآواز بلند السلام علیکہ یا رسول اللہ کی ندا نہ دیتا، حضور پر اونچی آواز سے سلام پڑھتا۔ فرمایا آقا تو سنتے ہی تھے، اس دن مجھ پر یہ کرم تھا کہ مجھے بھی سنوا رہے تھے۔ پڑھتے تو ہر ایک، ہر درخت، ہر پتھر، ہر شجر و حجر، سلام تو ہر درخت اور ہر پتھر پڑھتا ہوگا، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھتا ہوگا، مگر سنواتے کبھی کبھی ہوں گے۔ کبھی کبھی سنوا دیتے، چلو علی آج تم سن لو، کل عمر کو سنوا دیں گے، پرسوں ابو بکر کو سنوا دیں گے، کسی روز عثمان کو سنوا دیں گے۔ ہر روز تمہارے کانوں میں یہ سکت نہیں رکھی کہ ہر روز سنو، کبھی کبھی اس لیے سنوا دیتے ہیں کہ تمہارا ایک بار کا سننا عمر بھر کے لیے کافی رہے۔ یہ نہ سمجھتے رہنا کہ خالی ہم ہی درود و سلام پڑھتے ہیں، سن لو پتھر بھی پڑھا کرتے ہیں اور درخت بھی پڑھا کرتے ہیں، تو درخت بھی پہچان رہے ہیں اور حضور سے کلام کر رہے ہیں، پتھر بھی پہچان رہے ہیں اور حضور سے کلام کر رہے ہیں۔ جمادات ہے، نباتات ہے، وہ سوکھی کھجور کا تنا استن حنانہ وہ بھی پہچان رہا ہے۔ اتنی بھی سمجھ ہے کہ اب آقا میرے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ چپ ہے، اور یہاں بھی سمجھ ہے کہ آج آقا مجھ سے جدا ہو کر الگ کرسی پر جا بیٹھے ہیں تو رونے لگ گیا ہے۔ یہ بھی سمجھ ہے، قربت کی بھی سمجھ ہے اور حضور سے جدائی کی بھی سمجھ ہے۔ یہ سمجھ کس نے دی؟ مردہ سوکھے کھجور کے تنے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، کس نے دی؟ میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، لقد جاءکم کا مخاطب تو انسان ہے۔ اگر صرف انسانوں کے لیے آئے تو پتھروں کو پہچان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ درختوں کو پہچان اور معرفت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ شجر و حجر کو، جن اور ملائکہ کو، ہر شے کو پہچان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو ساری کائنات کو معرفت دے دی، بتانا یہ مقصود تھا رحمت للعالمین، کہ مکلف تو انسانوں اور جنوں کو بنایا گیا، مگر نعمت ساری کائنات کے لیے بن کر آئے، فیض ہر کوئی لے رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ایک چیز یہ تھی، آپ کے خصائص میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ کا پورا جسم اقدس خوشبو آپ کی جسمانیت کا حصہ بنا دی گئی تھی۔ یہ بات اہم ہے۔ ہم دیکھیے نا، اپنے جسم کو معطر کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سینٹ لگاتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، عطر کے ساتھ خود کو خوشبودار کرتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے یہ تھا کہ خوشبو آپ کے جسم اطہر کا حصہ تھی، یعنی خوشبو لگائے بغیر جسم رسول خوشبودار تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر اور کوئی مشک، اس زمانے میں عرب میں عنبر اور مشک سے بہتر کوئی سینٹ اور کوئی خوشبو دنیا میں نہ تھی، اور آج بھی دنیا میں مشک یعنی کستوری اور عنبر وہاں سب سے زیادہ مہنگی خوشبو ہے، مہنگی خوشبو ہے۔ اب تو ہزاروں قسمیں نکل آئی ہیں خوشبوؤں کی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کوئی خوشبو، خواہ عنبر تھا یا کستوری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے زیادہ
پیاری مہک والی دنیا میں کوئی خوشبو نہ دیکھی تھی۔ اور عالم اس کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی شخص سے دن میں کسی ایک مرتبہ مصافحہ فرما لیتے، ہاتھوں سے ہاتھ مل جاتے، مصافحہ فرما لیتے، تو جس شخص سے آقا کا مصافحہ ہوتا سارا دن اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی۔ پورا دن اسے اپنے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی بچے کے سر پر حضور علیہ السلام شفقت اور محبت کی وجہ سے اپنا دست اقدس پھیر لیتے تو وہ بچہ اس کے سر کے بالوں میں اتنی خوشبو رہتی کہ وہ بہت سے بچوں میں کھیل بھی رہا ہوتا تو خوشبو کی مہک سے پہچانا جاتا کہ یہ بچہ ہے جس کے سر سے خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کے چھو جانے سے یہ ہوتا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس کے ساتھ اپنا ہاتھ چھو لیا، مصافحہ کر لیا، اور وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم دیر تک میرے ہاتھوں سے اس طرح خوشبو نکلتی رہی، یوں لگتا تھا جیسے میں نے خوشبو کے بھرے ہوئے ڈبے میں ہاتھ ڈبو لیے، ڈبے میں ہاتھ ڈبو لیے۔ اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور گرمیوں کا موسم تھا، آپ کے جسم اقدس سے پسینہ بہہ رہا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ وہاں آ پہنچیں۔ انہوں نے پسینہ مبارک کو دیکھا تو جو بستر تھا چمڑے کا گدا جس پر آپ آرام فرما تھے، تو اس پر جو پسینہ مبارک کے قطرے گرے تھے ان قطرات مقدس کو ایک ایک کر کے ایک شیشی میں بند کرنے لگی۔ شیشی رکھ لی اور حضور علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک بہہ رہا تھا اس کو اس بستر سے نچوڑ کے اس شیشی میں ڈالنے لگی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے، اور بیدار ہو کے آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں، نرجو برکتہ لصبیاننا، ہم اس پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت کے طلبگار ہوتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کسی ایک صحابی کی شادی تھی بیٹی کی، آقا علیہ السلام نے ان کو وائے اور حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک لے گئے، اور بیٹی کو جہیز میں شادی میں آقا کا پسینہ مبارک بطور خوشبو دیا، اور پھر اس کی نسل سے وہ خاتون پسینہ لگاتی تھی آقا کا خوشبو پاک، اس کی نسل سے بھی جو بچے پیدا ہوئے ان کے جسموں سے بھی خوشبو ہلکی ہلکی مہک آتی، اور وہ مدینہ طیبہ میں وہ گھر خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے گزر جاتے اور آپ تشریف لے جاتے اور بڑی دیر گزر جاتی، مگر اس راستے کی فضائیں اور ہوائیں آپ کے گزر جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک معطر رہتی، اور جس شخص کو حضور علیہ السلام کی تلاش کرنا ہوتی اور اسے خبر نہ ہوتی کہ آقا کدھر تشریف لے گئے ہیں، وہ راستوں کی مہک دیکھ کر حضور کو تلاش کر لیتا، مہک دیکھ کر تلاش کر لیتا۔ اور امام اسحاق نے روایت کیا ہے کہ یہ مہک خوشبو لگائے بغیر آقا کے جسم پاک سے ہر وقت آتی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے ایک سفر کے دوران مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا اور میں آپ کا ہم رکاب ہو گیا۔ میں نے دیکھا آپ کے پشت مبارک پر پیچھے مہر نبوت ہے، میں پیچھے بیٹھا تھا اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آقا کی مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس سے خوشبوؤں کی کستوری جیسی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔
یہ تو آپ کے جسم پاک کی خوشبو کا ایک پہلو ہے جو آپ کے خصائص مبارکہ میں سے ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دو میرے حبیب، اللہ کا یہ فضل جو تم پر ہوا ہے اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کے اس فضل اور رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ خوب بولیے، کہیے نا، خوب اللہ کے اس فضل پر، اللہ کی اس رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ محمد مصطفیٰ صحیح بخاری میں ہے، کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں حدیث، کتاب النکاح۔ ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، کافر تھا، دین کا دشمن تھا، ایمان لائے بغیر مر گیا، اور قرآن مجید نے اس کا نام لے کر بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بد دعا قرآن مجید میں کسی کو نہیں دی گئی، اتنے سخت کلمات کے ساتھ بد دعا قرآن میں کسی کو، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائیں۔ یہ بھی، اور اس کے آگے فرمایا اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ بھی حضور کی دشمن تھی، ابو لہب بھی حضور کا دشمن تھا، تو حضور کے دشمن کو اللہ نے قرآن میں بد دعا دی۔ اندازہ کر لیں کہ مقدر کیا تھا اس ابو لہب کا، جس پر قرآن بد دعا دے رہا ہے نام لے کر۔ ایک طرف اس کی شخصیت کا ایک رخ سامنے رکھ لیں، ایسے کے لیے آخرت میں کیا اجر ہوں گے، ایسے کے لیے آخرت میں کیا اجر ہوگا۔ اب ایک واقعہ اس کی زندگی میں یہ بھی ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ۔ یہ سن لیں، یہ واقعہ عام کتابوں کا نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کا حدیث صحیح ہے، مت سمجھے کہ وائزوں نے یوں ہی واقعہ بیان کر دیا ہے، بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا، حضور کے چچا۔ واقعہ یوں ہے کہ سویبہ اس کی لونڈی تھی، اور وہ حضرت آمنہ کے پاس خدمت کے لیے موجود تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سویبہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور آقا کو دودھ بھی پلایا، اور پھر یہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس گئی، اپنے مالک کے پاس، اور جا کے کہا، ابو لہب مبارک ہو تمہیں، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا محمد ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب خوش ہوا، اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری پر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور کی ولادت پر خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ تمہیں آزاد کیا اسی خوشی میں۔ اس کے بعد پھر باقی اس کی زندگی کے حالات آپ کو معلوم ہے، کافر ہوا، دشمنی کی، مخالفتیں کی، اذیتیں دی، بد دعائیں لی قرآن کی، اور کفر میں مر گیا۔ کوئی عمل نہ تھا، نہ ایمان اس کے پلے نہ عمل، بس ایک عمل تھا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر خوشی کی تھی، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں، بھتیجا جان کر۔ کیا جان کر؟ نبی اور رسول جان کر نہیں، بھتیجا جان کر۔ بھتیجا ہی جانا، مگر ولادت تو حضور کی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کافر صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کا صدقہ خیرات نہیں ہوتا، اس کا مال خرچ ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اجر اس کو دنیا میں مل جاتے ہیں، قبر میں اور آخرت میں نہیں ملتے۔ قبر اور آخرت کے اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے۔ شریعت کا قاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ مرنے کے 1 سال کے بعد وہ خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، خواب میں ملا۔ خواب کس نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور انہوں نے روایت کیا، اور امام بخاری نے اس روایت کو درج کیا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا سخت برا حال ہے، دوزخ میں جل رہا ہوں، نیچے اوپر آگ ہی آگ، تباہ حال ہوں۔ مگر ابو لہب نے کہا الا انہ خفف عنی فی کل لیلۃ اثنین اور فی کل یوم اثنین۔ اس نے کہا ہر روز اور ہر رات عذاب رہتا ہے اور دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی ہے، سوموار آتا ہے، ہر 7ویں دن جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی ہے، میرا عذاب مجھ پر سے کم کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے عذاب میں کمی ہو جاتی، اور ان 2 انگلیوں سے ایک پانی پھوٹتا ہے، وہ چوس کر اپنی تسکین کرتا ہوں، پیر کا دن اور پیر کی رات مجھے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں، جسے امام عسقلانی نے فتح الباری میں لیا، وہ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَذَالِكَ، اور خود بیان کیا ابو لہب نے کہ میرا عذاب پیر کے دن اور پیر کی رات، مجھے عذاب کی معافی کیوں ملتی ہے؟ ابو لہب کہتا ہے بھائی عباس ذالک بے تاکیل سویبتا اندما بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہر ہفتے پیر کے دن اور پیر کی رات عذاب اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ میں نے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے چکے سویبہ نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی سنائی تھی، اس خوشی میں میں نے آزاد کیا ان انگلیوں کے اشارے سے، رب نے اس کی آزادی پر اس کا عذاب بھی اٹھایا، اور مزید پختہ کرنے کے لیے جن انگلیوں کا اشارہ کیا تھا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں، انہی انگلیوں سے پرسکون پانی کی نہر جاری کر دی۔ اس پر امام ابن جوزی اور تمام محدثین، حتیٰ کہ تمام محدثین نے اس پر لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بولیے نجدی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے ائمہ حدیث کے حوالے سے، اور وہ بھی لکھتا ہے دیگر محدثین کی طرح۔ وہ بیان کرتے ہیں یہ سارے لوگ کیا کہ جب ایک کافر جس کی مذمت اور شناعت اور جس پر لعنت آئی قرآن میں اور بد دعا آئی قرآن میں، جب اس کافر نے بھی جو خوشی منائی ولادت مصطفیٰ پر، اللہ نے آخرت میں اس خوشی کا اجر بھی ضائع نہیں فرمایا۔ تو مسلمانوں، اگر اہل ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کریں گے، اہل ایمان کی خوشی میلاد مصطفیٰ کے اجر کیسے ضائع جائیں گے؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کان یحدث ذات یوم وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستبشرون فیحمدون اللہ تعالی ویصلون علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز لوگوں کو جمع کر کے محفل میلاد منا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کا میلاد بیان فرما رہے تھے، وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت باسعادت کے واقعات میلاد بیان فرما رہے تھے، اور پھر اس پر خوش ہو رہے تھے لوگ، حضور کی ولادت باسعادت میلاد کا ذکر سن کر اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، اور حضور کے میلاد کے ذکر پر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرف حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے زمانے کی بات، آپ نے سنا، خوش ہوئے، اور خوش ہو کے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اور سب لوگوں کو جو بیٹھے ہو، حلت لکم شفاعتی، تم نے میرے میلاد کا ذکر سنا، خوش ہوئے، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا، تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی،
میری شفاعت واجب ہو. پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عامر بن اقوا کے گھر کی طرف گئے. کنت خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر بن الاقوا فکان یعلم لابنائه وعشیرته وقائع ولادته صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اپنے اہل خاندان کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ صحابی حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. حضور علیہ السلام نے جا کے سنا، خوش ہوئے. فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان کرنے والوں اور میلاد پر خوش ہونے والوں پر فرمایا لوگو تم نے میرا میلاد بیان کیا اور خوش ہوئے میری ولادت پر، سنو اللہ پاک نے تمہارے اوپر فرشتے بھیج دیے ہیں. قد افتح اللہ لکم ابواب رحمتہ، اللہ پاک نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور ملائکہ بھیج دیے. فیستغفرون لکم، اور سارے ملائکہ مل کر تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام اپنا میلاد بیان کرنے والوں پر، حضور کا میلاد بیان کرنے والے پر رب بھی خوش ہوتا. میلاد کی خوشی کرنے والے کافر کی بھی خوشی اللہ پاک نے قبول کر لی، اور میلاد کی خوش ہونے والے پر آقا دو جہاں بھی خوش ہوتے، اور اتنا خوش ہوتے کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا. حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد پاک منایا. مدینہ طیبہ کا زمانہ ہے، بکرے منگوائے، دمبے منگوائے، چھترے منگوائے، اور چھترے منگوا کر آقا نے اپنی میلاد کی خوشی میں ذبح کر کے گوشت اہل مدینہ میں تقسیم کیا. اس پر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ میلاد کی خوشی میں نہ تھا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ عقیقہ. اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کو رد کر دیا، امام سیوطی نے، اور فرمایا العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، عقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا، عقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کا عقیقہ تو ولادت کے ساتھ ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا رضی اللہ. تو عقیقہ حضور کے دادا جان نے کر دیا تھا، عقیقہ دوسری بار نہیں ہوتا. یہ جو مدینہ میں چھترے ذبح کر کے آقا نے گوشت بانٹے، یہ عقیقہ کا نہ تھا، میلاد مصطفیٰ کا تھا. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا پیر کے دن صحابہ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا. پیر کے دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت، یہ فیہ انزل علیہ، یہ دن میرے میلاد کا دن ہے. بھئی اولاد ایک تصور سے محبت ہے نا، آپ کو اولاد کے تصور سے محبت ہے تو بیٹے کی پیدائش پر بھی خوشی ہوتی. اگر بیٹے سے محبت نہ ہو تو اس کی پیدائش پہ کوئی خوشی منائے؟ میری بات آپ میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں. کچھ لوگ نادان ہیں، وہ بیٹی کو اتنا خوشی کا باعث نہیں سمجھتے، بیٹیوں کو اتنا خوشی کا باعث نہیں سمجھتے. ان کے گھر بیٹی ہو جائے تو اس ولادت پر خوشی نہیں مناتے، اور جو بیٹوں پر خوش ہوتے ہیں ان کے ہاں بیٹا ہو تو بیٹے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں. تو نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولادت پر خوشی منانا اور نہ منانا اس کا تعلق مولود کے ساتھ ہے کہ کس کو ہونے والے کی خوشی ہے اور کس کو ہونے والے کی خوشی نہیں. جسے ہونے والے کی خوشی ہے وہ ولادت پر ناچتا پھرتا ہے، خوشیاں مناتا پھرتا ہے، وہ ولادت پہ چراغاں کرتا پھرتا ہے، وہ ولادت پر دیگے پکاتا ہے، ولادت پر صدقے کرتا ہے، ولادت پر جلوس نکالتا ہے، ولادت پر جھنڈیاں چلاتا ہے، اس لیے کہ اسے ہونے والے کی خوشی ہے، اسے آنے والے کی خوشی ہے. جسے ہونے والے کی خوشی ہے وہ کہتا پھرتا ہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشیاں مناؤ ترانے گاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ وہی جس کو حضور کے ہونے کی خوشی ہے. حضور آ گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدی جو مظہریت الہیہ ہے، اس پر آپ کی روحانیت کا پردہ ہے، آپ کی روحانیت کا پردہ ہے.
تاکہ ہماری روحیں فیض لے سکیں، اور پھر روحانیت پر آپ کی بشریت کا پردہ ہے تاکہ ہمارے جسم اور زندگیاں بھی فیض لے سکیں، سیرت کا فیض لے سکیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو کچھ نصیب اور لذت اور کچھ حصہ حقیقت میں سے نصیب ہوا ہے، کیا حقیقت میں سے نصیب ہوا ہے، وہ بشریت کے پردے سے بھی آگے جاتے ہیں، نورانیت کے پردے سے بھی آگے جاتے ہیں، اور ایک جھلک معمولی سی جو حقیقت محمدی کی نظر آتی، عمر بھر پھر مست و بے خود خاموش رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، وہ حقیقت کا مقام۔ حضرت عائشہ صدیق، اور جب آقا کبھی کبھی اس حقیقت کے حال میں ہوتے، ہر وقت بشریت کے حال میں ہوتے، کبھی کبھی روحانیت کے حال میں دکھائی دیتے، اور خال ایک لمحہ آتا کہ آقا حقیقت کے حال میں منتقل ہو جاتے۔ جب کبھی حقیقت کے حال میں منتقل ہوتے تو آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اللہ کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی، میں نے بستر دیکھا، آقا کا بستر خالی تھا، ٹٹولتی تلاش کرتی گئیں، دیکھا تو آگے جا کے ایک مصلے پہ آقا سجدہ ریز تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے قریب پہنچی تو آپ کے کانوں میں میری آواز پڑی، آپ نے سر انور اٹھایا اور آواز قدموں کی آہٹ سن کے پوچھا من انت، آنے والے تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے جواب دیا آقا انا عائشہ تو یا رسول اللہ، حضور میں عائشہ ہوں۔ آقا فرمانے لگے من عائشہ، عائشہ کون؟ عائشہ کون؟ آپ فرماتی میں گھبرا گئی، پھر سنبھلی اور سنبھل کے عرض کیا حضور انا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، حضور میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ ابو بکر کی، قربان جائیں ادب کا، قربان جائیں ادب کے مقام کا، یوں نہیں عرض کیا حضور آپ کی زوجہ ہوں، ہائے ہائے ہائے، نہیں عرض کیا حضور عائشہ آپ کی زوجہ، نہیں، یہ دم نہیں مارا، عرض کیا حضور ابو بکر کی بیٹی، یعنی خادمہ والا رشتہ بیان کیا، زوجہ والا رشتہ بے مقام ادب ہے، زوجہ ہو کر رشتہ خادمہ والا بیان کر رہی ہے، میں حضرت ابو بکر کی بیٹی ہوں آقا۔ حضور نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر گھبرا کے سنبھلی، میں نے عرض کیا ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ آقا نے فرمایا من ابو بکر من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں گھبرا گئی، بس کانپ اٹھی، میں واپس پلٹ آئی، میں سمجھ گئی کہ حضور اس وقت کسی اور حال میں ہے، وہ حقیقت میں منتقل ہو گئے۔ اور کچھ عاشق لوگ اور عارف لوگ یہاں کہتے، عارف لوگ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی دل میں کہ خیال آیا کہ یہ وقت ہے کہ آج میں بھی پوچھ لوں من انت یا رسول اللہ، حضور آپ کون ہیں؟ آج وقت ہے کہ پوچھ لوں حضور آپ کون ہیں؟ ہم تو یہی کچھ سمجھتے پھرتے ہیں نا جو دکھائی دیتا ہے، ہائے ہائے، چپ کر میرے علی اتھے جانے، آپ کون ہیں؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا واپس تشریف لائے، میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا، سارا ماجرا کہہ سنایا، تو آپ نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ مجھے ایک ایسا اللہ کی معیت میں مجھ پر ایسا وقت آتا ہے، اللہ کی معیت میں مجھ پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت مجھے نہ کوئی مقرب فرشتہ پا سکتا ہے، نہ کوئی برگزیدہ رسول پا سکتا ہے۔ اندازہ کر لیں ہیں خود رسول اور فرماتے ہیں مجھے کوئی رسول بھی نہیں پا سکتا، ہیں رسول، وما محمد الا رسول، ہیں رسول، پر فرماتے ہیں کوئی رسول بھی مجھے نہیں پا سکتا، تو وہ بڑا اونچا مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب دونوں حضور علیہ السلام کے حکم پر، آقا کے
حکم پر حضرت اویس کرنی اس عاشق سے ملنے گئے. ان کے اصل گاؤں میں قرن میں ملاقات ہوئی, بیٹھے رہے, حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہا. اویس کرنی نے فرمایا, کہا کہ مجھے کچھ حضور کی باتیں سناؤ. کچھ یار کی باتیں سنتے رہے. سنتے سنتے وہ کیف میں آ گئے حضرت خواجہ اویس کرنی, اور کیف میں آ کر پوچھنے لگے, اے حضرت عمر, اے حضرت علی, ایک بات تو بتائیں, کیا تم نے کبھی حضور کو دیکھا؟ باتیں حضور کی سن رہے ہیں. معلوم ہے کہ آقا کے صحابی ہیں, عمر پر آقا کے ساتھ رہے, جہاد کیے, غزوات میں رہے, ہجرتیں کی, آقا کے ساتھ حیات زندگی گزار دی, اور حضور علیہ السلام ہی کا ذکر سنتے رہے. کچھ مکے کی باتیں سناؤ, کچھ مدینے کی باتیں سناؤ, سفر و حضر کی سنتے رہے تذکرہ. اچانک ایک کیفیت جو طاری ہوئی, مستی اور بے خودی, اس میں پوچھنے لگے, اے عمر, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ایک بات بتائیے. انہوں نے فرمایا, بھائی اویس, کیا؟ عرض کیا, آپ نے کبھی حضور کو دیکھا؟ وہ فرمانے لگے, ہاں, ابھی سارا ذکر تو انہی کا کر رہے ہیں آپ, ساری زندگی تو حضور کو دیکھتے رہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے, اور مسکرا کے عرض کرنے لگے, جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ تو حضور کی حسن کا پرتو تھا, وہ تو ایک سایہ تھا. اصل حسن کا پیکر تو رب نے دکھایا ہی نہیں کسی کو. اصل پیکر حسن, اصل مرقع حسن تو رب نے دکھایا ہی نہیں. کیوں کہ کسی کو تاب نظارہ ہی نہ تھی. بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے, لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی. اللہ پاک نے رسولوں کو اپنا ڈاکیہ نہیں بنایا. یہ کام ڈاکیے کا ہوتا ہے کہ خط لا کے دے دیا, پھینک دیا, پھر ڈاکیہ چلا جاتا ہے, بعد میں خط کھول کے آپ پڑھتے ہیں, اور جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں. اور عمل کرنے میں ڈاکیے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, پیغامبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کیا اللہ نے اپنا خط تو بھیجا قرآن کی شکل میں, اپنا خط تو بھیجا قرآن کی شکل میں, مگر کیا اس خط کو ایسا بنایا کہ رسول ایک طرف ہو جائے تو اس کی ایک سطر پہ بھی عمل ہو سکے؟ رسول ایک طرف ہو جائے تو قرآن کے ایک پارے پر عمل ہو سکے, ایک سورت پر عمل ہو سکے. ارے قرآن کی ایک سورت بھی نہیں بنتی مصطفیٰ کی سورت کے بغیر. قرآن کی کوئی سورت سمجھ میں نہیں آتی, کوئی صورت ہی نہیں بنتی قرآن کی جب تک مصطفیٰ کی صورت سامنے نہ ہو. قرآنی احکام کی کوئی شکل نہیں بنتی جب تک مصطفیٰ کی شکل سامنے نہ ہو. قرآنی احکام کا کوئی عمل وجود میں نہیں آتا جب تک عمل مصطفیٰ سامنے نہ ہو. قرآن حکم رہتا ہے, نظام نہیں بنتا جب تک اسوہ مصطفیٰ سامنے نہ ہو. دلوں کی محبت کے سوتے جو خشک ہو گئے ہیں, جو رشتہ محبت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ گیا ہے, جو ایمانی حلاوت, ایمانی کیفیت, ایمانی لذت, تعلق قلبی, تعلق روحی, تعلق حبی, تعلق عشقی, وہ جس کی وجہ سے امت رسول پہ نثار ہوتی تھی, امت رسول پہ قربان ہوتی تھی, امت رسول کے ادنا سے اشارے پہ سر کٹا دیتی تھی, رسول کے اشارے پر دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے تھے, رسول کے اشارے پر وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتے تھے. اور وہ ایک دیوانہ وار تعلق تھا نبی کی ذات کے ساتھ, جس سے ایمان کو تقویت ملتی اور کفر ڈرتا تھا, کفر ڈرتا تھا کہ یہ نبی سے دیوانہ وار عشق کرنے والے لوگ ہیں, ان سے نہ ٹکرانا. آج امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی. تحریک منہاج القرآن کے امتیازات میں سے یہ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو
تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے علمی سیرت، عملی سیرت، فکری سیرت، نظریاتی سیرت، تحریکی سیرت، انقلابی سیرت، دعوتی سیرت، تربیتی سیرت، تبلیغی سیرت اس انداز کے ساتھ پیش ہو رہی ہے عالم کفر اور عالم مغرب کے سامنے اور نوجوان نسل کے سامنے کہ کوئی بڑا جدید سے جدید فلسفی بھی جو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ الحمدللہ اسے اس کی ضرورت سے بڑھ کر سیرت طیبہ کا مواد دیا جا رہا ہے. یہ ایک انداز. مگر این اسی وقت وہ لوگ جو سیرت کے جدید موضوعات میں کھو کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اور دل نواز بیانات سے معروف ہو رہے ہیں، وہ جو دلوں میں محبت کی کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے، ادب رسالت کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، عشق رسول کی شمع صلی اللہ علیہ وسلم شمع جو بجھتی جا رہی ہیں، وہ جو جذباتی تعلق اپنے آقا سے امتی کا ہونا چاہیے تھا، وہ جو روحانی تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ جو قلبی اور روحی تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ جو وجدانی تعلق ہونا چاہیے تھا، جو تعلق خون بہا دینے اور گردنیں کٹا دینے تک کا انسان کو جذبہ عطا کرتا ہے، تحریک منہاج القرآن آقا دو جہاں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے عشق کے پہلو کو، ادب کے پہلو کو، محبت کے پہلو کو، کمال کے پہلو کو، عظمت کے پہلو کو بھی اس طرح اجاگر کر رہی ہے کہ نہ صرف اس کا بیان عام ہو بلکہ لوگوں کو اس محبت اور ادب کے پہلو کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے، اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اور اس طرح امت میں جو خلیج پیدا ہو رہی ہے، محبت اور ادب اور سیرت و رہنمائی دونوں پہلوؤں کو ملا کر امت کو پھر ایک وحدت کی طرف لایا جا رہا ہے. ریزہ ریزہ ملت اسلامیہ تیرا وجود، ریزہ ریزہ ملت اسلامیہ تیرا وجود، الفتوں کی ڈور میں باندھے گا طاہر قادری. منہاج القرآن کا پیغام یہی ہے کہ جہاں بھی رہو مصطفیٰ کے ہو کے رہو، جہاں بھی رہو رسول کے ہو کے رہو، جہاں بھی رہو محمد کے ہو کے رہو، جہاں بھی رہو نبی کے ہو کے رہو. ہواؤں میں پرواز کرو مگر آقا کے قدموں میں جھکے رہو، فضاؤں میں پرواز کرو مگر مدینہ کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے رکھو. اگر یہ تعلق، یہ نسبت مصطفی قائم ہے تو امت سلامت ہے، یہ نسبت ٹوٹ گئی تو امت برباد ہو گئی. انہی کلمات پر گفتگو ختم کرتے ہوئے آخر میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا پیغام میلاد النبی کانفرنس کے موقع پر آپ نے پا لیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہی پیغام مصطفیٰ، یہی پیغام عظمت مصطفیٰ، یہ پیغام انقلاب مصطفیٰ، یہ پیغام تعلیمات مصطفیٰ، یہ پیغام اتحاد امت، یہ پیغام تعلق باللہ، یہ پیغام رب رسالت، یہ پیغام رجوع الی القرآن، یہ پیغام اتحاد امت شرق سے غرب تک پہنچاتے چلے. اس منہاج القرآن کے قافلے کے شریک ہو جاؤ، سپاہی بنو. کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گورکھ دھندا جھگڑا نہیں ہے، جہاں سے ہو جس سے تعلق ہے سب سلامت رکھو، مگر یہاں تو دعوت صرف مصطفیٰ کے تعلق کی ہے، آقا کی غلامی کی نسبت کی ہے. فارم ممبرشپ کا منہاج القرآن کا لے لیں، اس قافلہ مصطفی میں شریک ہوں، ممبر بنے، رفیق بنے، اس پیغام کی خوشبو کو شرق سے غرب تک پھیلائیں اور پھر ہم سب مل کر اظہار یکجہتی کریں شرق کے مسلمانوں کے لیے، غرب کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے، گرے ہوئے انسانوں کی بلندی کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے. کاش وہ وقت آ جائے کہ امت مسلمہ ایک جسد واحد بن جائے، تفرقے مٹ جائیں، ایک جسد واحد بن کر ہم طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں اور قرآن کا پیغام اور سنت مصطفیٰ کا پیغام شرق سے غرب تک عام کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے.